الله وبركاته. وعلیکم السلام. الحمد لله الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعلمين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الكرم وعلى وآله الكرام عليك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. بس 10 منٹ گفتگو ہو جائے تو اس کے بعد ہمارے منا رہو بھائی یہ کلام کے دو اشعار پڑھ دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا, دعا ہو جائے گی اور حضرت کا عرس سے انشاءاللہ پھر اصل تاریخ یہاں پر اور انشاءاللہ ہم لوگ پھر وہاں پر شرکت کریں گے. درود پاک پڑھیے اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الکرام وعلی کریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. بارگاہ حضور معصوم ملت میں کچھ اشعار ہوئے تھے وہ یاد آئے اس وقت میں کہوں پھر آگے گفتگو ہو کہ کوئی قاصد ہو تو کہہ دینا بہت سب یاد کرتے ہیں, کوئی قاصد ہو تو کہہ دے بہت سب یاد کرتے ہیں, دل ویراں کو اب ہم لوگ یوں آباد کرتے ہیں, دل ویراں کو اب ہم لوگ یوں آباد کرتے ہیں. کلام ایسا فقیہانہ کہ حکمت ناز کرتی تھی, کلام ایسا فقیہانہ کہ حکمت ناز کرتی تھی, صفِ سالک میں ہلچل ہو کہ کیا ارشاد کرتے ہیں, صفِ سالک میں ہلچل ہو کہ کیا ارشاد کرتے ہیں. سکھایا عشق پاک مصطفیٰ پر جینے مرنے کو کہ خوشحالی کی خاطر ظاہراً برباد کرتے ہیں, کہ خوشحالی کی خاطر ظاہراً برباد کرتے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا غم سارے ہوتے ہیں ہلاکت کے, یہ کس نے کہہ دیا غم سارے ہوتے ہیں ہلاکت کے. غم حسنین میں ہم جانو دل کو شاد کرتے ہیں, غم حسنین میں ہم جانے تو جانو دل کو شاد کرتے ہیں. سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ واللہ کہ یہ عرس سراپا قدس جو 10 رجب المرجب اس سے غریب النواز کی تاریخ لگ گئی بعد نماز مغرب عمر آپ یہاں پر منا رہے ہیں انشاءاللہ. اور جو عرس سراپا قدس سرکار کا منائیں گے وہ 29 اور 30 جنوری یعنی کہ 9 اور 10 شعبان المعظم انشاءاللہ حضور معصوم ملت کے آستانہ مبارکہ پر منائیں گے, ہے نا, آستانہ حضور معصوم ملت پر وہاں منائیں گے. اور مجھے بات یاد آ گئی تو حضرت کا بھی فون بھی آیا تھا میرے پاس حضور شیر ہندوستان کا, فرمانے لگے کہ بیٹا یہ بیان کر دینا لوگوں کو, چونکہ یہ خواب بھی بیان کرنا یہ صحابہ کی سنت اور آقا سوال کرتے تھے اور صحابہ بیان کرتے تھے, تو یہ اپنی نجی محفل ہے اس لیے حضرت نے کہا بیان کر دینا لوگوں کو. میرے پاس فون آیا حضور شیر ہندوستان کا, فرمایا میں نے خواب میں دیکھا حضور معصوم ملت کو اجمیر شریف میں ہوں, وہاں پر فرمایا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر کل کروں گا. حضرت کا فون آیا, حضرت نے کہا کہ کیا انتظام ہے, ہم نے کہا فاتح تو ہو رہی ہے. سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ میاں حقیقت یہ ہے لوگ کہنے والے کہتے ہیں, سمجھنے والے سمجھتے ہیں, نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھتے ہیں, ظاہر بین تو ظاہر دیکھتے ہیں, باطن اہل باطن جانتے ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کروں یوں تو سرکار غریب النواز کے آستانے پر آپ سال بھر آیا کرو, آپ کو فیضان سرکار غریب النواز کا ملے گا انشاءاللہ, لیکن عرس کا فیضان کچھ الگ رنگ رکھتا ہے, عرس کا فیضان کچھ خاص حیثیت رکھتا ہے, عرس کا فیضان کچھ الگ رونقیں رکھتا ہے. آپ سرکار غریب النواز کے جب عرس میں آؤ گے تو خالی سرکار غریب النواز کا نہیں, سرکار غریب النواز کا کوئی فیضان ملے گا, خواجہ عثمان ہارونی کا بھی ملے گا, غریب النواز کا بھی ملے گا, خواجہ قطب الدین مختار کاکی کا بھی ملے گا, غریب النواز کا بھی ملے گا, خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا بھی ملے گا, غریب النواز کا بھی ملے گا, حضرت خواجہ فخر کا بھی ملے گا, غریب النواز کا بھی ملے گا, حضرت خواجہ اللہ اکبر وہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو کا ملے گا. عرس میں آؤ تو سارے اللہ والے آئے ہوئے ہوتے ہیں.
ہے نا, اور سب کا فیضان ملے گا. تو اسی طرح حضور معصوم ملت کورس میں یہاں بھی شرکت کرو, اور انشاءاللہ آستانہ معصوم ملت پر بھی آؤ. معصوم ملت کا بھی فیضان ملے گا تمہیں, ناصر ملت کا بھی فیضان ملے گا, معصوم ملت کا ملے گا, فاتح کشمیر کا بھی ملے گا, معصوم ملت کا ملے گا, حضور مشاہد ملت کا بھی ملے گا, حضور شیر سنت کا بھی ملے گا, اعلیٰ حضرت کا بھی ملے گا, بارگاہ غوثیت سے بھی انشاءاللہ فیضان ملے گا, بارگاہ غوثیت سے بھی فیضان ملے گا. میرے ذہن میں ایک روایت آئی, اب میں بیان تو کچھ اور کرنے لگ گیا تھا, لیکن اس کو سنو پھر میں آگے بیان کر دوں. ایک روایت میرے ذہن میں آئی اسی تعلق سے جو میں بیان کر رہا تھا, وہ ایک روایت میرے ذہن میں آئی ابھی, اس کو بیان کروں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نقل فرماتے ہیں, کتاب کا نام کلمات طیبات ہے. ہاں توجہ, اور اس مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمہ کی ملفوظات سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کلمات طیبات میں فرماتے ہیں, در منام دیدم کہ در صحرائے وسیع چبوترا است. آپ نے دیکھا کہ ایک وسیع میدان میں ایک چبوترا ہے. فرماتے ہیں چبوترے کلاں وہ اولیاء بسیار در آجا حلقہ مراقبہ دارن, اور سے اللہ والے حلقہ مراقبے کے اندر بیٹھے ہیں, سر جھکائے ہیں, مراقبے میں بیٹھے ہیں بہت سے اللہ والے. آگے فرماتے ہیں ان اللہ والوں میں کچھ کو تو میں پہچان گیا, کچھ کو نہ پہچان پایا. جن کو پہچان گیا ان کا نام بتاتے ہیں, حضرت خواجہ نقش بند, حضرت جنید بغدادی, اللہ اکبر, یہ دو شخصیات کا انہوں نے نام لیا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ لوگ بیٹھے, حضرت خواجہ جنید بغدادی بیٹھے ہیں, حضرت خواجہ نقش بند بیٹھے ہیں, دیگر اللہ والے بیٹھے ہیں مراقبے کے اندر. فرماتے ہیں کہ اجنے کے اندر ہلچل ہوئی اور یہ لوگ اڑ کر جانے لگے, ہے نا. میں نے پوچھا, کہتے ہیں گفتم کجا میر بند, میں نے کہا یہ کہاں جا رہے ہیں سب لوگ, تو کہا کسے گفت با استقبال امیر المومنین علی المرتضی. پتہ نہیں مولائے کائنات بھی آ رہے ہیں کہ ان کے استقبال میں جا رہے ہیں, پتہ نہیں آپ کو مولائے کائنات آ رہی ہے ان کے استقبال میں جا رہے ہیں. خواجہ نقشبند یہ دو, اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ, ان کی شان اور ان کا, چونکہ یہ شکل جانتے تھے, پہچانتے تھے, دو کو پہچانتے, باقی اللہ والوں کو نہیں جانتے. فرمایا کہ یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے, تو کہا کائے کے لیے جاتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ کہا گیا کہ ماتا نہیں مولائے کائنات تشریف لا رہے ہیں, حضور العجائب والغرائب تشریف لا رہے ہیں, رفع المغلات والمصائب تشریف لا رہے ہیں, اخی الرسول تشریف لا رہے ہیں, فوج البطول تشریف لا رہے ہیں, فاتح خیبر تشریف لا رہے ہیں, علی مرتضی تشریف لا رہے ہیں. فرمایا علی تشریف رضی اللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں, پس حضرت امیر تشریف فرما شدن, مولائے کائنات تشریف لائے جاہ جلال کے ساتھ. اب یہ کہتے ہیں توجہ, شخص سے گیم پوش سرو پا برہنا زویلا دا. فرماتے ہیں ایک شخص کو میں نے دیکھا, ایک ملنگ آ رہا تھا, مولا کے ساتھ ایک ملنگ آ رہا تھا. پوچھا یہ کون؟ فرماتے ہیں ایک اللہ اکبر گدڑی پہنے ہیں, سر بھی کھلا ہے, پاؤں میں بھی چپل نہیں, ننگے پیر, کوئی ملنگ آ رہا ہے ساتھ میں حضرت مولا کے. فرمایا پوچھتے ہیں, میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کسے گفت, کسی نے کہا پتہ نہیں ہے, خیر التابعین ویسے قرنی حضرت مولا آ رہے ہیں, ساتھ میں ہاتھ پکڑے ہوئے حضرت ویسے قرنی کو لے کے آ رہے ہیں. شان ایسی ملنگانہ ہے, شان ایسی ملنگانہ. فرماتے کوئی ملنگ آ رہا تھا کہ نہ سر کے اوپر کوئی کپڑا ہے, نہ دستار ہے, نہ جبہ ہے, نہ کپا ہے, نہ صافہ ہے, ننگا سر ہے اور ننگے قدم ہے, ایک ملنگ چلا رہا ہے. حضرت مولا ساتھ میں لے کے آ رہے ہیں. فرماتے یہ کون ہے؟ وہ خیر التابعین ویسے قرنی ہے. پتا نہیں یہ ویسے قرنی ہے, ان کی شان الگ ہے. یہ وہ ہے کہ فاروق اعظم سے آقا فرمائے, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, فاروق میرے اویس سے اگر کبھی تمہاری ملاقات ہو جائے نا, تو اے فاروق دعا کروا لینا اپنے لیے, جنت لے لینا میرے اویس سے اپنے لیے. یہ کون ہے؟ نہ نبی ہے, نہ صحابی ہے, حضور کے عاشق لالا زار ہے, ایک ولی ہے. ولی توجہ, وہابی کہتا کہ کیا ملے گا غریب النواز سے, میں کہتا کہ میرے آقا نے حضرت عمر سے کہا تھا, اے عمر میرے عاشق اویس کے پاس چلے جانا,
जन्नत ले आना, जन्नत ले आना। और ये वो है जिन्हें आका ने दुनिया में जन्नत दे दी थी, दुनिया में भी जन्नत दे दी थी। हाँ, उमर फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुल रहमान इब्ने औफ फिल जन्ना। ये वो है जो दुनिया में जन्नत की बशारत पा चुके थे। कुछ तो राज था जो आका ने कहा था, उमर मेरे उवैस से जन्नत मांग लेना, मेरे उवैस से जन्नत ले लेना। हाँ, वो अब मैं अगर तफसील में जाऊं बात दूसरी तरफ मैं लेके जाने लग गया, लेकिन बात वाकई को पूरा कर दूं। अगर तो वैसे करनी एक रोज आए, फरमाते हैं जब इनका खिलाफत का दौर आया फारूक आजम का, जो काफिला शाम की तरफ से आता सबसे पूछते, बाकी बातें बारी में होंगी, ये बताओ तुम में कोई उवैस है नाम का? नहीं हुजूर, तो फिर चले जाता काफिला। एक रोज काफिला आया, साथ में वैसे करनी भी आया। अब मैं एक इल्मे गैब की बात कर दूं यहाँ पर, आका ये हजरत सिद्दीक अकबर से भी फरमा सकते थे ऐसे सिद्दीक, लेकिन आका ने फारूक आजम से फरमाया। क्यों? आका जानते थे उवैस इनकी खिलाफत के दौर में तो इल्मे गैब है आका का, सहाबी मरता है, देवबंदी जलता है, आका का ये इल्मे गैब बता दे, अरे उमर आएंगे दुआ करवा लेना। और इनका इतना मजबूत अकीदा फारूक आजम का, आका ने कह दिया आएंगे तो आएंगे, बात खत्म हो गई, आएंगे तो आएंगे, आएंगे तो आएंगे। और ये पूछे पड़े हैं काफिलों वाले, एक लोग आ गए वैसे करनी रजी अल्लाह ताला, तो जो अमीर तक आके वो ये बताओ बाप कहाँ से आए हो? कहा शाम से आए हैं। काका का कर्न से आए हैं। तो बताओ वैस है कोई? नहीं वैस तो नहीं। इन्होंने सोचा कि वो कौन है, फकीराना शान मलंगाना शान, उन्हें एक वक्त का अमीरुल मोमिनीन तो नहीं ना पूछेगा, तो थे तो, लेकिन कहा नहीं कोई नहीं है ऐसी शान वाले। तो कहा नहीं कोई इस नाम का है? कहा है तो हुजूर, लेकिन वो कहाँ? तो कहा नहीं उन्हीं को बुला के लेंगे। सुभान अल्लाह। आगे आए तो वैसे करनी रही। इन्होंने कहा कि वैस मेरे आका ने कहा था कि वो तुम्हारे जिस्म पर सफेद दाग के निशान हो गए होंगे, तुमने दुआ करी वो सफेद दाग के तो निशान चले गए, लेकिन तुमने कहा था मौला एक दिरहम के बराबर मेरे बाजू पर वो निशान छोड़ देना, कभी जब वो देखूं तो तेरे शुक्र की बजा लाऊं, सजदाए शुक्र में रेज हो जाऊं, गिर जाऊं। तो क्या है? तो कहा हाँ हुजूर है। अब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला ने जो निशानियां पूछना थी पूछी, कबीला पूछा, नाम पूछा, वालिद को पूछा, सारी निशानियां हो गई। फारूक आजम बोले ऐ वैस बाकी बातें बाद में, पहले मेरे लिए जन्नत की दुआ तो कर दो, मेरे लिए जन्नत की दुआ तो कर दो। तवज्जो, जो मांगना अल्लाह से मांग, जो मांगना। फारूक आजम ने वैसे करनी से मांग के बता दिया देता रब है, लेकिन इन्हीं अल्लाह वालों के सदक़े में देता है। हमने वहाबी का अकीदा नहीं मानना, हमने सहाबी का फारूक आजम की हमें तो वैसे कर दी रज़ियल्लाहु अन्हु। हाँ, ये आए हैं तशरीफ लाए, उठाकर देखो कि फी मारिफतिस सहाबा जो किताब है, वो जंग के अंदर आए हैं और मौलाए कायनात के साथ खामोशी के साथ शहीद हो गए। खुदा में अगर तो वैसे करनी रज़ियल्लाहु अन्हु खामोशी के साथ, कोई नहीं जानता है कि ये शरीक भी हो गए थे और ये शहीद भी हो गए थे हजरत मौलाए कायनात के साथ। तो अब वो फरमाते हैं, मैं उधर लौटने लग गया, हजरत अल्लाहु अकबर मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला कि वो देखा कि वो मौलाए कायनात साथ में हजरत वैसे करनी को लेके आ रहे हैं। शान क्या जरा फिर से मैं आपको अल्फाज पढ़ दूं, गेम पोस्ट सरोफा बराना, एक गुदड़ी ओढ़े हैं है ना, और सर भी वो खाली और पाँव के अंदर भी कोई चप्पल नहीं है। फरमाते हैं मैंने पूछा ही की वो कसे गोफ्त खैरुत्ताबईन वैस करनी। फरमाते हैं जगह जब जमा हो गए, अब ये आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सब सोच रहे होंगे कि ये सारी इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें एक साथ जमा है, वजह क्या है? जी वजह क्या? तो मैंने जहाँ से तकरीर शुरू करी थी बात वहीं पर मैं लेके आ गया। वजह क्या है? इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हज़रत ख्वाजा नक्शबंद पहले से हैं, हज़रत जुनैद बगदादी पहले से हैं, फिर मौलाए कायनात आ गए हैं, साथ में वैसे करनी को ले आए हैं। ये जमा सब क्यों है? तवज्जो, ये जमा क्यों है? सुनो, शेख फरमाते हैं, मैंने उसने पूछा कि क्यों जमा है? कसे गुफ्त इमरोज उर्से हजरत गौसुस सकलैन, सुभान अल्लाह, या का उर्स है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ख्वाजा मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा या मुईन या मुईन या मुईन जिंदाबाद जिंदाबाद इमरोज उर्से गौसुस सकलैनास। आज गौसे आजम का उर्स है, आज कादरी गुलामों के लिए वो ईद का दिन है, आज गौसे आजम का वो उर्स है, आज 11वीं वाले का उर्स है, आज बगदाद वाले का उर्स है, आज हमारे मुर्शिद आजम का उर्स, आज गौसे आजम का उर्स है। मौला तशरीफ ला रहे हैं, हजरत साथ के अंदर वैसे करनी को ला रहे हैं, ख्वाजा नक्शबंद मौजूद है, हजरत जुनैद बगदादी मौजूद है, ये सब मौजूद है। आगे फरमाते हैं बतकरीबे उर्स तशरीफ बरवंद। पता नहीं ये उर्स की तकरीब के लिए दूल्हा गौसे आजम बने हैं, ये सारे अल्लाह वाले जमा हो गए। तवज्जो, मैं कहने लग गया, दूल्हा गौसे आजम बने, अल्लाहू अकबर। बाराती हजरत मौला है, बाराती हजरत वैसे करनी है, बाराती हजरत ख्वाजा नक्शबंद हो, बाराती हजरत जुनैद बगदादी हो। दूल्हा गरीबुन नवाज भी तो बना है, दूल्हा गरीबुन नवाज बना है, बाराती ख्वाजा उस्मान हारूनी दूल्हा गरीबुन नवाज बना है, बाराती हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन आ रहे हैं, दूल्हा गरीबुन नवाज बना है, बाराती हजरत ख्वाजा हुसैनुद्दीन जिगर से उठा रहे हैं, दूल्हा गरीबुन नवाज बना है, बाराती हजरत ख्वाजा महबूब इलाही आ रहे हैं, और उसमें सबका फैजान लेकर कभी तो कोई नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे, कभी तो कोई नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे। अब मैं उधर आ गया, दूल्हा तो सुभान अल्लाह शहजादे शेर सुन्नत भी बने, शेर में सुन्नत का शहजादा भी बना है ना, किस शान से रहता था उल्फत का शहजादा, किस शान से रहता था उल्फत का शहजादा। अंदाज हकीमाना किरदार फकीराना, अंदाज हकीमाना किरदार फकीराना। सरकार मासूम मिल्लत आज भी दूल्हा बने हैं, और इंशाअल्लाह उर्स के अय्याम जो है 9 और 10 शाबानुल मुअज्जम, आओ मासूम मिल्लत के आस्ताने पर चलो, मासूम मिल्लत के आस्ताने पर जाओगे, मासूम मिल्लत के आस्ताने पर दूल्हा मासूम मिल्लत होंगे, बाराती नासिर मिल्लत नजर आएंगे, दूल्हा मासूम मिल्लत होंगे, बाराती शेरे हिंदुस्तान नजर आएंगे, दूल्हा मासूम मिल्लत होंगे, बाराती मुशाहिद मिल्लत नजर आएंगे, शेर में सुन्नत नजर आएंगे, आला हजरत नजर आएंगे, मखदूमाने महराना नजर आएंगे, मुफ्ती आजम नजर आएंगे। अल्लाहू अकबर, दूल्हा मासूम मिल्लत होंगे, बाराती में सारे अल्लाह वाले नजर आएंगे। फैजान गौसे आजम का भी होगा, फैजान ख्वाजा हिंदुस्तान का भी होगा। शान से रहता था उल्फत का शहजादा, अंदाज हकीमाना किरदार फकीराना। हाँ, ये बैठे हैं मौलाना मशारिकुल हशमत साहब, है ना, पूछिए ये साथ में थे। ये बैठे हैं मौलाना फरमान रजा साहब, ये भी साथ में थे, है ना। और भी हमारे वो हजरत के जो सगे भांजे हैं मौलाना नजमुर रजा साहब, दीगर अहबाब थे। पूछिए मौलाना मशारिक रजा साहब से, जब जनाजा मासूम मिल्लत लेकर निकले हैं हम लोग पीलीभीत शरीफ और हशमत नगर से, तो वो DCM के अंदर हम लोग आसपास बैठे थे, तो वो जो जनाजा मुबारक का जो जुम्बिश करना शुरू हुआ, अल्लाह घबरा गए हम लोग, नहीं समझ में आ रहा था। फरजान भैया को फोन किया, मैंने क्या करें कि ये तो 400 किलोमीटर का सफर है, अभी तो 1 किलोमीटर नहीं आ पाए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा हजरत का जो जनाजे का जुम्बिश का मामला है, वो उछाले ले रहा अल्लाह अकबर, वो जलाल फरमा रहा, नहीं समझ में आया। हम लोग परेशान, तलबा थे नीचे से, उन्होंने वो जो हजरत की वो जो गहवारा था, चारपाई थी, उसके नीचे वो लगा दिए अपने अपने बैग जो पीछे टांगते हैं पीठ पर, वो फिर भी हजरत जुम्बिश फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद नहीं समझ में आया, तो फरजान भैया ने कहा ऐसा करो कि वो जो पलंग है उसको साइड में खड़ा कर दो, नीचे कुछ बिछा दो, हजरत को उसी DCM के नीचे आराम से लिटलवा दो। हम लोग ने ऐसा किया, फिर वही किया, और जब किया तो फिर आराम से चलने लग गए, तो सलाम पढ़ते चलने लग गए। अब वजह क्या थी, उस पलंग के नीचे नक्शे रोज़े इमाम हुसैन था, वो नीचे हो रहा था।
ہم لوگوں نے دھوکے سے وہ نقشہ رکھ دیا تھا نیچے، جو آج بھی حضرت کے آستانے پر سرہانے لگا ہوا ہے، وہی نقشہ تھا جو آج بھی حضرت کے آستانے کے سرہانے آویزاں ہے، وہی نقشہ حضرت کے چارپائی کے پیچھے رکھ دیا تھا. وہ نہیں پتا تھا، وہ جنبش فرما ہو رہا تھا. لیکن ابھی تک ہم لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی وجہ کیا ہے. چارپائی ادھر کری، حضرت کو ڈی سی ایم پہ ڈالا، ہم لوگ درود و سلام نعت و مناقب پڑھتے رہے. پوچھیے مولانا مشاہد رضا صاحب یہاں پہ ساتھ میں تھے، ہے نا. اور پھر اس کے بعد کچھ دیر قنوت کی لگی، میں انہی کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، میری آنکھ لگی اور میں نے سب سے پہلے انہی کو بتایا بھی ہے. سب سے پہلے آنکھ کھلی تو میں نے انہی کو بتایا کہ حضرت نے خواب میں فرمایا بیٹا وجہ یہ تھی میں کیسے اوپر رہ لیتا. امام حسین کا تعزیہ تو تم نے نیچے رکھ دیا تھا، امام حسین کا تعزیہ تم نے نیچے رکھ دیا تھا. میری آنکھ کھلی، میں نے پہلے ہی سب سے پہلے ان کو یہ بتایا. اب بات سمجھ میں آئی کہ وجہ یہ تھی. میں کہنے لگ گیا یہ وہ اللہ والے ہیں، ادب کر لو ناصر ملت کا، ادب کر لو فاتح کشمیر کا. جانے کے بعد دنیا مانتی ہے، مانتی رہے گی. ابھی ادب کر لو، ابھی مان لو یہ وہ ہے. زندگی تو زندگی ہے، بعد میں سال بھی ادب سکھا کے جاتے ہیں، سکھا کے جاتے ہیں کہ ہم وہ ہیں. زندگی میں بھی محبت اہل بیت کی رکھتے ہیں، چاہتے ہیں تو اہل بیت کی بے ادبی نہیں کروانا ہے. شان سے رہتا تھا الفت کا شہزادہ، انداز حکیمانہ، کردار فقیرانہ. یہ بیٹھے ہیں، ہم تھے مولانا خورشید صاحب حشمتی تھے وہاں پر ساگر کے اندر، وہ جو آخری سفر ہوا حضرت کا. ہم لوگ وہیں سے بمبئی سے آئے تھے، ساتھ میں اسی ہوٹل میں تھے. تو ہم لوگ بیٹھے تھے تو بات نکل آئی. میں اسی روز چنئی سے بھی آیا تھا جا کر، تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی. تو میں نے بات کری کہ وہاں حاضری دی، وہاں حاضری دی. تو حضرت ایک جگہ شاید نلور ہے غالباً نا، وہ آستانہ ہے، ہاں نلور. تو حضرت فرمانے لگے، ہم لوگ بات کرنے لگے کہ ابو وہاں کی بڑی آستانے کی کرامتیں سنی ہیں. تو حضرت نے فرمایا ہاں بیٹا میری بھی حاضری. مولانا فرمانے لگے میں اور مولانا خورشید صاحب، رات کا اچھا خاصا پہر ہو رہا تھا. تو حضرت فرمانے لگے کہ ہاں بیٹا وہ جو نو چندی جمعرات ہوتی ہے نا تو وہاں آستانہ سانس لیتا ہے، آستانہ جنبش کرتا ہے. تو ہم نے کہا ابو آستانہ جنبش کرتا ہے. تو ایسے ہی خاموش کچھ دیر آنکھیں بند کرے لیٹے رہے. پھر مسکرا کے فرمایا بیٹا ہم بھی تمہیں دکھائیں گے. سبحان اللہ. ہم لوگ اس وقت یہ نہ سمجھے تصور میں کہا خیال، ہم نے یہ کہا ابو طبیعت آپ کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے ساتھ میں چلیں گے. حضرت کے کہنے کا مطلب ہم لوگ نے یہی سمجھا کہ ہاں بیٹا ہم بھی تمہیں دکھائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے نلور. جب یہ ٹھیک ہو جائے چلیں گے نلور، حاضری دیں گے، دیکھیں گے. تو پھر مسکرا کے فرمایا ہاں بیٹا ہم بھی تمہیں دکھائیں گے، ہاں بیٹا ہم بھی تمہیں دکھائیں گے. اب آؤ 7 محرم الحرام ہے، 7 محرم الحرام وہی دن جو حضرت معصوم ملت اپنے آستانے سے امام حسین کا تعزیہ شریف وہ پورے چاہو جلال اور ادب کے ساتھ مدرسے کے باہر رکھا کرتے تھے، بڑی شان کے ساتھ رکھا کرتے تھے. معصوم رضا اندر بیٹھا ہے، کوئی مولوی گزرے انگلی اٹھا دے، تم جواب مت دینا. یہی طلبہ سے کہا تھا بیٹا تم لوگ جواب مت دینا، پکڑنا معصوم ملت کے خلاف. باقی میں نپٹ لوں گا اس کو، باقی میں نپٹ لوں گا اس سے. سمجھو 7 محرم الحرام ہے، حضور معصوم ملت کے آستانے پر لوگ آنے والے آ رہے ہیں. ہم لوگ وہ 6 کو گئے تھے، اگیا جلسہ تھا، شام کو لوٹے تھے عصر کے بعد. تو مدرسے کے برآمدے میں بیٹھے تھے، ہم تھے فرمان بھیا بیٹھے تھے. اتنے میں وہ قاری رفیق صاحب ہمارے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ایک کی درسگاہ اور کچھ بچے. ایک عجیب معاملہ، ارے حضرات باہر آ گئے، ارے حضرات باہر آ گئے. ارے ان کا اوزان بالکل خطا تھے. آپے سے بات ہم لوگوں کو کچھ سیکنڈ تو لگ گئے سمجھنے میں یہ کہہ رہے ہیں. جب دوڑے تو دیکھا سرکار معصوم ملت کا آستانہ جنبش کر رہا ہے، سرکار معصوم ملت کا آستانہ جنبش کر رہا ہے. میں نے اسی وقت آستانہ معصوم ملت میں کہا تھا میں اپنا نظریہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے صحیح ہوں کہ نہ ہوں، لیکن دل یہ کہہ رہا ہے ادھر حسین کا تعزیہ رکھا، ادھر معصوم ملت نے نعرہ حیدری لگا دیا. معصوم ملت زندہ باد، غریب نواز زندہ باد.
الفت کا شہزادہ انداز حکیمانہ کردار فقیرانہ عصمت تیرے کوچے سے دیتا ہے صدا رضوان جنت کے طلبگاروں ان گلیوں میں آ جانا جنت کے تجاروں بھی تیرے در کی معراج وفا میری تاریخ معصوم ملت میں او میرا بھی افسانہ حضرت وہ آستانہ جنبش کرنے لگ گیا لوگوں کی بھیڑ لگے تاتا بن گیا مجھے علاقے والے لوگ بنانے والے لوگوں نے ویڈیو بنائی اپنا اپنا لوگ کرتے رہے لیکن کرامت دیکھی آ کر ہم لوگ بیٹھے پھر جب شام رات میں بیٹھے ذکر ہوتا رہا رات بھر حضرت کی کرامت کا ذکر جب رات گئے بیٹھے تب دماغ میں آئی بات حضرت نے کہا تھا بیٹا ہم تمہیں دکھائیں گے بیٹا ہم تمہیں دکھائیں گے میں کہنے لگ گیا عالم کیف و مستی کے اندر سرور کے اندر جب ان کی شان یہ ہے وہابی دیکھ دیوبندی دیکھ جب ان کی شان یہ ہے تو غوث اعظم کی شان کیا ہوگی ان کی شان یہ ہے اجمیر کے سلطان کا مقام کیا ہوگا ان کی شان یہ ہے حسنین کریمین کا مرتبہ کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی شاہان زمانہ کی جھولی یہ شان ہے ان خدمتکاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا ہاں اللہ اکبر وہ مر گئے مردود جو کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں او معاذ اللہ اپنے نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے نبی کے نام لے 1400 سال بھی مرا کر مٹی میں نہیں ملا کرتے ہیں زندہ جاوید ہو جایا کرتے ہیں زندہ جاوید ہو جایا کرتے ہیں ہاں مجھے جب دیکھا تب دماغ میں آیا رے بتی جلی حضرت نے فرمایا تھا ہم بھی تمہیں دکھائیں گے اور اس وقت سمجھ میں آیا حضرت کے قول کا مقصد قول کی مراد قول کا مطلب کس کان سے رہتا تھا گل فتح کا شہزادہ انداز حکیمانہ کردار فقیرانہ میں نے سنا حضرت قاضی عبدالحفیظ صاحب قبلہ سے جو حضور ناصر ملت کے بھی رفیق ہے ایک زندگی کے حضور معصوم ملت کے بھی ایک زندگی کے ہم سفر رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے ابھی بھی ذکر کرتے کرتے میں نے اکثر حضور حضرت قاضی عبدالحفیظ صاحب کو سنا تو آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے اور ابھی بھی میں کچھ دن پہلے گفتگو کر رہا تھا تو آنکھوں میں نم آنکھوں سے کہنے لگے کہ میں نے بہت چاہو جلال دیکھا اپنی زندگی میں لیکن حضرت آپ سے سچ بتا رہا ہوں حضور معصوم ملت جیسا روب اور جلال میں نے نہ دیکھا میں نے نہ دیکھا وقت کا ودھایک ہو وقت کا ایم پی ہو یا کوئی ہو میں نے دیکھا فرمایا کرے فرماتے کہ الجامعۃ الحشمتیہ کی چوکٹ پر قدم رکھنے سے پہلے میں نے کانپتے دیکھا میں نے تھرتھراتے دیکھا ہے وہ سرکار اور کمال یہ ہے آج تو بہاریں ہیں چمن کے اندر الحمدللہ آج تو چمن کے اندر بہاریں ہیں ہاں کسی نے کہا نا معطر حشمتی پھولوں سے ہے باغ سنن نبی وہ سورج چھپ گیا موجود ہے اس کی کرن نبی وہ سورج چھپ گیا موجود ہے اس کی کرن نبی معطر حشمتی پھولوں سے ہے باغ سنن نبی فرماتے ہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب الجامعۃ الحشمتیہ یہ مٹی کی دیواروں پر کھڑا تھا لیکن الجامعۃ الحشمتیہ تو مٹی کی دیواروں پر کھڑا اور بنوا دیا لیکن ایمان والوں کے دل معصوم ملت نے کوئی ہمالیہ سے مضبوط بنا دیے تھے قاری صاحب کہتے ہیں اگر یہ دو شہزادے خاص طور سے یہ دو شہزادے ایک آپ کے نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں ہے نا دعا کرو کہ مولا ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے اور ایک حضور معصوم ملت جن کا عرس کر رہے ہیں فرماتے یہ دو شہزادے اگر اس علاقے میں نہ آئے ہوتے ہمارے تو وہابیت اس علاقے کو کھا گئی ہوتی یہ وہ سچائی ہے جو اپنے دشمن بھی مانتا ہے ہاں شیر علاقے میں رہتا ہے میاں تو پھر وہ لومڑیوں کو بھی پھر غذا مل جایا کرتی ہے نا ہاں لومڑیوں کو بھی غذا مل جایا کرتی ہے ان شہزادوں کا کی دین ہے خدمات کا ثمرہ ہے کہ آج
وہ صلح کلی بھی اپنے جلسے کر رہے ہیں، وہ بھی نذرانے لے رہے ہیں، وہابیت ان کے جلسے بھی نہیں ہونے دیتی، دیوبندیت ان کے جلسے بھی نہیں ہونے دیتی۔ یہ ان لوگوں کی خدمات کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی اللہ والوں کے قدموں سے ہم سب کو چمٹائے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مبارک و مسعود عرصوں کی بہاروں کے اندر ہم لوگوں کو بار بار حاضری کا عزت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ معصوم ملت کا فیضان یہاں سے بھی لے کر جائیں گے، اور 9-10 شعبان المعظم یعنی کہ 29 اور 30 وہ جنوری کو 2026 انشاءاللہ حضور معصوم ملت کے آستانے پر حاضر آئیں گے اور فیضان سے مالا مال ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔